ایک دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی شہر کے قریب صحرا میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ جب وہ چلتے چلتے تھک گئے اور انہیں بھوک محسوس ہوئی تو کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی وہاں ایک نوجوان چروایا آیا، انہیں سلام کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کھانے کی دعوت دی اور کہا، چرواہے آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ چروانے نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کیا اور اس سے کہا کہ تم اتنے گرم دن میں روزہ رکھتے ہو جب تم ان پہاڑوں میں بھیڑیاں اور بکریاں چراتے ہو؟ چرواہے نے کہا، ہاں میں اس سے زیادہ گرم دن کا بھی روزہ رکھتا ہوں جو قیامت کے دن ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چرواہے کی ایمانداری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا تو اس سے کہا، کیا تم اپنی اس بکریوں میں سے ایک بکری ہم کو بیچو گے؟ ہم اس کی قیمت تمہیں دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، تم اس پر روزہ افطار کر لینا۔ چرواہے نے کہا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی ہیں۔ پھر ابن عمر نے اس سے کہا، تم اسے بتا دینا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا تھا۔ چرواہے کو غصہ آیا اور اس سے پہلے کہ وہ عبداللہ سے منہ پھیرتا اس نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، اگر میں اپنے آقا کو بتاؤں گا تو اسے بھیڑیا اس دنیا میں کھا گیا ہے تو میں قیامت کے دن اپنے آقا کو کیا کہوں گا جو مجھے دیکھ رہے ہیں؟ وہ اللہ جو سنتا ہے اور جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ جب ان سے صدقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چرواہے کی بات کو دہراتے رہے، میں قیامت کے دن اپنے رب سے کیا کہوں گا، اور رونے لگے۔ جب عبداللہ بن عمر شہر میں پہنچے تو وہ چرواہے کے مالک کے پاس گئے اور اس سے بھیڑیوں اور چرواہے کو خرید لیا۔ پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بھیڑیاں اس کے حوالے کر دی گئیں۔ جب اس نے اسے خدا سے ڈرتا اور اس کی اطاعت کا خواہش مند پایا، پوشیدہ اور علانیہ جس چیز سے اس نے منع کیا تھا اس سے مکمل طور پر باز رہا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔